اس وقت اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے شائع ہوتے یا نہ ہوتے اعداد و شمار تو تبدیل نہیں ہو سکے، حالانکہ آج حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کے اعداد و شمار میں بھی کوئی ادارہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نومبر میں پچھلے نومبر کی نسبت مہنگائی میں 11.5 یعنی 11.5% اضافہ ہوا ہے، یہ مہنگائی کی شرح میں۔ لیکن جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں جسے سینسٹیو پرائس انڈیکس کہا جاتا ہے، اس میں 18.1% کا اضافہ ہوا ہے، یعنی جو غریب آدمی ہے مجموعی طور پر اس کے گھر کے خراجات میں، اس کی ضروریات میں صرف اس ایک سال میں 18% اضافہ ہوا ہے۔ اور بات یہاں رکتی نہیں ہے، جو ہول سیل پرائس انڈیکس ہے، جو جب آپ وہ چیزیں نکال دیں مہنگائی میں سے، یعنی گھر کا کرایہ نکال دیں، دوسرے معاملات بجلی کا بل وغیرہ نکال دیں، تو ان اشیاء میں 27% اضافہ ہوا ہے۔ یہ آج پاکستان کے حالات یہاں جا پہنچے ہیں کہ آپ اگر مجموعی طور پر اس حکومت کے 3 سال میں اضافے کو دیکھ لیں تو ہر چیز کی قیمت کم از کم 100% بڑھ چکی ہے۔ غریب آدمی کی ضروریات میں 100% سے زیادہ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ آج ملک کے حالات ہیں، لیکن ان کے بارے میں بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کا وزیر خزانہ، اسٹیٹ بینک گورنر، جب وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے کے بجائے یہ کہیں کہ دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے تو پاکستان میں مہنگائی کیوں نہ ہو، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ منطق پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے پڑوس میں ایک ملک ہے، وہاں مہنگائی ہم سے آدھی سے بھی کم ہے۔ پاکستان میں مہنگائی اس ملک سے دگنی ہے۔ عمران خان نے ایک کامیابی حاصل کی ہے پاکستان کے عوام کی قیمت پر۔ آج دنیا کے 200 ممالک سے زیادہ میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ مہنگائی میں 200 ممالک دنیا میں ہیں، اس میں پاکستان میں مہنگائی جو ہے آج تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے۔ ارجنٹینا پہلے نمبر پر ہے، ترکی دوسرے نمبر پر ہے، اور پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ اس ہمارے علاقے میں کوئی ملک بھی پاکستان کے قریب بھی نہیں پہنچتا، اور جس طرح عمران خان جا رہے ہیں، آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان جلد ہی پہلے نمبر پر ہوگا۔ یہ اس حکومت کی پہلی کامیابی ہوگی کہ پاکستان کسی معاملے میں تو پہلے نمبر پر ہوا، کہ یہاں غریب کو تباہ کر دیا گیا، مہنگائی کو بدترین سطح پر لے جایا گیا، اور آج کوئی حکومتی آدمی، کوئی وزیر، کوئی وزیر اعظم، کسی ادارے کا سربراہ عوام کے سامنے آنے کو یہ تیار نہیں ہے، بتانے کو تیار نہیں ہے کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہوئی ہے۔ کل شام تک اس ملک میں 18 سپوکس پرسن اس حکومت نے رکھے ہوئے تھے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، کل شام تک 18 تھے۔ ہر قسم کا آدمی، ہر نوعیت کا آدمی جس کو پاکستان کے عوام نہیں جانتے، وہ اس حکومت کا سپوکس پرسن ہے۔ حکومت سے پیسے لیتے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ اپوزیشن کو گالی نکالو اور جھوٹ بولو۔
لیکن پاکستان کے عوام کے مسائل جھوٹ سے حل نہیں ہوں گے. پاکستان کے مسائل اس ملک کے لیے کوشش کر کے عوام کی تکلیف کو سمجھ کر مشکل فیصلے کر کے آپ نے حل کرنے ہیں. یہاں گالی گلوچ سے اب کام نہیں چلے گا, الزامات لگانے سے کام نہیں چلے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت عوام کے سامنے آ کر اعتراف کرے کہ ہم ناکام ہو گئے. آج صرف ایک راستہ ہے, لیکن وہ راستہ ہے ملک میں فوری اور شفاف انتخابات کا. کوئی اور راستہ نہیں ہے حالات کو درست کرنے کا. لیکن فوری اور شفاف انتخابات اس ملک میں ہوتے ہیں جہاں حکومت جو ہوتی ہے وہ عوام کے ووٹ سے آئی ہو, جو لوگ سلیکٹڈ ہوں, الیکشن چوری کر کے لائے گئے ہوں, وہ عوام کی پرواہ نہیں کرتے, ان کی نظریں کہیں اور ہوتی ہیں. ورنہ جو حالات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں, آپ گھی دیکھ لیں, ایک سال میں 58% اضافہ ہوا ہے گھی کی قیمت میں. گوشت دیکھ لیں 20% اضافہ ہو گیا, آٹے میں 19% اضافہ, چینی میں 20% سے زیادہ اضافہ, مسور کی دال میں 28% اضافہ, چنے میں 22% اضافہ. یہ اضافے صرف پاکستان میں ہیں, ہندوستان میں کیوں نہیں ہے؟ یہ افغانستان میں بھی کیوں نہیں ہے؟ یہ بنگلہ دیش میں نہیں ہے, یہ نیپال میں نہیں ہے, یہ بھوٹان میں نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں پر ملک میں حکومت عوام کی پرواہ نہ کرے وہاں یہی ہوتا ہے. اب بات ہم سنا کرتے تھے, یہ انہی وزراء کی زبانی, اسی وزیر اعظم کی زبانی, اس کے بشیروں اور وزیروں کی زبانی, کہ ملک میں جو امپورٹ ہے وہ بڑی بڑھ گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں. پچھلے مہینے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ درآمد ہوئی ہے 8.1 ارب ڈالر کی. اس سے پہلے اسی حکومت کے زمانے میں جون میں سب سے زیادہ درآمد ہوئی تھی 6.3 ارب ڈالر کی. پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں جو سب سے زیادہ درآمد ہوئی وہ 5.1 ارب ڈالر تھی. لیکن فرق یہ تھا کہ اس درآمد سے ملک کے اندر ترقی دی گئی, اس درآمد سے ملک میں ڈیولپمنٹ کی گئی, بجلی کے مسائل حل کیے گئے, گیس کے مسائل حل کیے گئے, ملک کے اندر سی پیک آیا, ملک میں ترقی کا ایک دور آیا. آج جو درآمد ہے وہ صرف اور صرف حکومت کی نالائکی, اس کی عوام دشمنی کی وجہ سے ہے. جب آپ فیصلے نہ کریں, جب آپ کے کابینہ کے فیصلے کرپشن پر مبنی ہوں. آج چیئرمین نیب تو خاموش ہے, اس کی آنکھیں منہ اور کان بند ہیں, لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ سب کچھ کھلے گا, یہ کان بھی کھلیں گے, یہ آنکھیں بھی کھلیں گی, اور پاکستان کے عوام دیکھیں گے کہ عمران خان کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر سمیت اس کے کرپٹ وزراء نے جو فیصلے کیے, آج اس کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ ایسے حکمران ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, جہاں پارلیمان بند ہے. آج جب عوام کو تکلیف ہے تو پارلیمان کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. وہاں پر اگر وزیر اعظم بات نہیں کر سکتا کہ میں شرمندہ ہوں, میری غلطیوں سے آج عوام تکلیف میں ہیں, وہاں کے اسپیکر کو نظر نہیں آتا کہ ملک کے مسائل کی بات بھی پارلیمان میں ہوتی ہے. کیا کسی کو پرواہ ہے کہ اس ملک کے لوگ کس مشکل میں ہیں, ہمارا ملک کس مشکل میں ہے؟ آج
بات کی جاتی ہے تو یہ نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ آپ کو دیں گے. کون دے گا؟ جس آدمی کا 2 سال پہلے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا. ملک میں مہنگائی سے بڑی نیشنل سیکیورٹی کون سی ہے؟ جب عوام تکلیف میں ہوں گے، عوام مشکل میں ہوں گے، مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بدترین سطح پر ہوگی، جب حکومت دفاعی اخراجات بھی قرضے لے کر برداشت کرے گی، جب حکومت اپنی تنخواہ بھی قرضے لے کر برداشت کرے گی، تو پھر اس کے علاوہ کون سی نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے؟ کیا ہماری نیشنل سیکیورٹی صرف یہ ہے کہ افغانستان میں کیا ہوا یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے؟ کیا کسی کو پرواہ ہے کہ یہ 23 کروڑ عوام کی حالت کیا ہے؟ یہ نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے. آج ملک میں اعتماد کی حالت آپ خود دیکھ لیں، اور یہ اس کرپشن اور نالائکی کی ایک نمونہ ہے کہ حکومت جب قرضہ حاصل کرتی ہے تو وہ ایک نیلامی کے ذریعے ایک آکشن کا سسٹم ہوتا ہے. یہاں پر نومبر کو کہا گیا کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے، جو ملک میں پالیسی ریٹ یعنی سود کی شرح جو ہے اس کا تعین کرتی ہے، اس کی میٹنگ 19 تاریخ کے بجائے 26 نومبر کو ہوگی. حکومت نے اعلان کیا 26 نومبر کی جگہ 19 یعنی جلدی ایک ہفتہ کر لی گئی. حکومت نے 6 مہینے کے جو قرضے کی ضرورت تھی اس پر نیلامی کروائی. 10.2 کی سطح پر بڈز آئیں. لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو پیسہ دیں گے 6 مہینے کے لیے 10.2% کی سطح پر. یہ تمام بڈز ریجیکٹ کر دی گئیں، بہت مہنگی ہیں. اگلے دن 19 تاریخ کو، یہ 18 تاریخ کی بات ہے، 19 تاریخ کو پالیسی ریٹ بڑھا کر 8.75 1.75% بڑھا کر 8.75 کر دیا گیا. کل 1 دسمبر کو آکشن ہوا 110 ارب روپے کا، اور 11% کی شرح پر حکومت نے 11.5% کی شرح پر حکومت نے قرضہ لیا. یعنی جو قرضہ 2 ہفتے پہلے 10.2% پر مل رہا تھا، حکومت نے ریجیکٹ کیا، وہ آج 11.5% کی حکومت پر کی قیمت پر حکومت نے لیا. فائدہ کس کا ہوا؟ اس نالائکی یا اس کرپشن کا؟ یہ وقت بتائے گا. یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو جواب دینا پڑے گا، یہ وزیر خزانہ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کر کیا، اور اس فیصلے کا فائدہ اور نقصان کس کو ہوا. بات بڑی سیدھی نظر آتی ہے، بات بڑی سیدھی ہے. فائدہ بینکوں کا، نقصان پاکستان کے عوام کا. یہ اربوں روپیہ جو آپ کو اضافی سود میں دینا پڑے گا، اس کا بوجھ پاکستان کے عوام برداشت کریں گے. اور وہ عوام جو آج منی بجٹ کے انتظار میں ہے. آج FBR کا چیئرمین خود کہہ رہا ہے جی منی بجٹ تیار ہے، میں صرف حکومت کے احکامات کا انتظار کر رہا ہوں. پیٹرول کی جب قیمت بڑھتی ہے تو حکومت کہتی ہے جی عالمی منڈی میں بڑھ گئی ہے، جی ہماری چلیں عالمی منڈی میں بڑھ گئی ہے. آپ نے تو 660 ارب کا ٹیکس رکھا ہوا ہے پیٹرول کے اوپر. پرسوں اوگرا نے کہا جی قیمت کم کریں، عالمی منڈی میں کم ہو گئی ہے. حکومت نے کوئی پیٹرول کی قیمت میں کمی نہیں کی، 1 پیسے کی کمی نہیں کی.
جو جہاں عوام کو ریلیف مل سکتی ہے ریلیف نہیں دی جاتی، جہاں بینکوں کو فائدہ دینا ہو کرپشن کر کے عوام پر بوجھ ڈالنا ہو وہاں فیصلے کرنے میں دیر نہیں ہوتی. اور ایک پورا سلسلہ ہے جو اسٹیٹ بینک کے اندر ہوا ہے. ایک بڑی لمبی کہانی ہے اس کے اندر کہ کس طرح اس ملک سے سینکڑوں ارب روپیہ بنا کر لوگ نکل گئے اور ان کی مدد اسٹیٹ بینک نے اور اس حکومت نے کی اور بوجھ پاکستان کے عوام نے برداشت کیا. اب یہ ایک آڈٹ رپورٹ بھی آئی ہے، اس کے بارے میں ہم مستقبل میں بات کر لیں گے کہ یہ جو صرف احساس پروگرام جو ہے، جو جس کو بسپ کہا جاتا تھا اب اس کا نام احساس ہو گیا ہے، صرف 43 ارب کی کرپشن اس پروگرام کے اندر ہوئی ہے. اور اس کا جواب کیا ہے کہ حکومت رپورٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے. یعنی جو چور ہے وہ کہہ رہی تھی ہم یہ چوری جو ہماری پکڑی گئی ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں.